اے خوشیاں یہ زندگی لذتوں کا سرور، اے خوشیاں یہ زندگی لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے اس بابرکت محفل میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہم اتنے مغرور کیوں ہیں۔ حضرات، ہم مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ملنے والا دین اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے مرضی سے نہیں بلکہ رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ دین اسلام کی اس بنیادی اور ہم تقاضے کے جانکاری کے باوجود اگر آج ہم اپنے مسلم معاشرہ میں نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کلمہ توحید تو پڑھ لیا ہے لیکن اس کا حق جیسے ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان شرک سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے گناہ تک سے محفوظ نہیں ہے، پھر بھی اسے اس بات کا غرور ہے کہ ہے تو ہم مسلمان ہی نا، گناہوں سے نہیں بچ پاتے، نیکیاں نہیں کر پاتے، رب کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتے، تو کیا ہوا ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے نا۔ حالانکہ کلمہ کا تقاضا یہ تھا کہ ہم گناہوں سے بچتے، نیکیاں کرتے، رب کی رضا مکمل طور سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن افسوس ہم نے منمانی زندگی گزار کر کلمہ کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ چنانچہ آج کے مسلم اکثریت ایسے گناہ کرتی ہے جن کی سنگینی اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ ہے، پھر بھی ان گناہوں کو مسلم معاشرہ انجام دے کر بے خوف و خطر کبر غرور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور ایک کہتے ہوئے دندناتے پھر رہا ہے کہ ارے ہم تو مسلمان ہیں نا۔ آخر غرور کس بات کا؟ معزز سامعین کرام، جب ہم شرک کے غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ان شرک العظیم عظیم کہہ کر شرک کے خطرناکی کو بیان کیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن آج بے شمار کلمہ گو مسلمان ایسے ہیں جن کے شرک کو گھٹا ٹوپ بادلوں نے اپنے تاریکی میں لے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر غیر اللہ کی وسیلہ پکڑنا، قبروں پر رکوع و سجود کے ساتھ غیر اللہ کے نام پر چار مرتبہ کرنا، گلے اور ہاتھ پاؤں میں تعویذ لٹکانا۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی شفا کی امید لے کر اللہ پر بھروسہ اور توکل کو چھوڑ کر درگاہوں، آستانوں، دین فروش علماء کے ہاتھوں سے بنے ہوئے تعویذ اور دھاگوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ یہی تعویذ اور دھاگے لٹکانے سے ہمیں شفا مل جائے گی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، یعنی جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب ذرا غور کرے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کے دلدل میں پھنسے رہے اور اسی حالات میں مر گئے تو غرور کس بات کا؟ اگر ہمیں ہمارے شرک کی وجہ سے جنت کے بجائے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ قسم اسلام میں ایک جائزہ اعمال ہے جیسے بسا اوقات سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے کھایا جاتا ہے اور ایک مسلمان صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کھا سکتا ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز و درست نہیں بلکہ حرام ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت، کہ خبردار یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، تو جسے قسم کھانا ہی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے اور نہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح فرمان کے ہوتے ہوئے بھی آج مسلم معاشرہ میں اکثر مسلمان نہ جانے کن کن چیزوں کی قسم کھاتے پھر رہے ہیں، کوئی ماں قسم، کوئی باپ قسم، کوئی سر قسم، کوئی محبوب اور محبوبہ کی قسم کھا رہا ہے۔ رب کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم پر مر مٹنے والا آج کا یہ مسلمان آخر کس بات پر فخر کر رہا ہے؟ جب ہم بدعات میں مبتلا ہوں، ہم نمازوں سے غافل ہوں، چغل خوری کی مرتکب ہوں، شراب، جوا، سگریٹ، نوشی، تمباکو اور گٹکا خوری میں ملوث ہوں، ہم سود کھاتے ہوں، گانے بجانے کی شیدائی بنے بیٹھی ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے پاتی ہوں، ہم حرام مال سے اپنے اور اپنے
بچوں کا جسم پال رہی ہوں، عورتوں کے حق میں میراث کو ہڑپ جاتی ہوں اور داڑھی کے ساتھ کھلے عام کھلواڑ کر رہی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ایسی صورت میں ہمیں غرور نہیں بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اے خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، اے خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گاہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔